اور بھائی جین زی کی نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ذرا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ریگریٹس کیا ہیں, ان کی خوشیاں کیا ہیں, ان کے غم کیا ہیں, ان کی اسٹرگل کیا ہے. تو ہمارا سیگمنٹ ہے کیتھارسس. اوکے. اینی ریگریٹ ان لائف, چھوٹی سی ہو ویسے تو, مگر جو بھی اس عمر میں. ہاں, میں اسکول میں جب تھی تو آئی تھنک کلاس 3 سے پہلے میں بہت باسی تھی. اوکے. تو شاید میری جو ایج میٹس تھیں اس وقت وہ شاید اتنی کمفرٹیبل نہ فیل کرتی ہوں مجھ سے بات کرتے وقت. اس کے بعد میں چینج ہو گئی تھی. اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا تھا کہ ایسے باسینس سے لوگ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اور اس سے آپ اکیلے رہ جاتے ہو. تو پھر میں نے اپنے آپ کو بہت چینج کیا. پھر میں وہ دینا سیکھا لوگوں. ہاں, پھر میں نے اسپیس دینا سیکھا اور پھر میں نے اس چیز کو بہت بڑھ چڑھ اس پہ بلکہ ایکچولی دھیان دیا کہ میری وجہ سے میں پھر وہ بچہ بن گئی اسکول میں کہ جس سے کوئی بھی آ کے بات کر سکتا تھا, کہ کوئی بھی کمفرٹیبل فیل کرتا تھا. لیکن اس سے پہلے میں نے شاید کسی کے ساتھ بچپن میں زیادتی کر دی ہو, تو مجھے اس چیز کا بہت ریگریٹ ہے کہ میں اس وقت بہت ایک ٹف چائلڈ تھی. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. یو آر ٹو ینگ فار دس ریئلائزیشن نا. یہ خود ایک انٹرسٹنگ بات ہے نا. 6 سال شاید 7 سال کا بچہ جی ہے نا, اور پھر کوئی ایسا خاص انسیڈنٹ تھا, کسی نے سمجھایا, یا 7 سے 3rd سے گریڈ 4 اور 5th میں آتے آتے کہیں ریئلائزیشن ہوئی, یا بچے دور رہنا ہوئے, دوست بعض اوقات الگ ہو جاتے ہیں, دوست بعض اوقات دور دور رہنا چاہیے. کس چیز نے یہ ریئلائزیشن کروائی کہ اچھا بھائی یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اور سب کو مل کے چلنا چاہیے؟ کبھی جس دوست نے کہا ویسے کر لیا, کبھی کسی نے کہا ویسے کر لیا, کبھی اپنی من والی, یہی طریقہ کار ہوتا ہے نا. کیسے یہ ریئلائزیشن؟ مجھے زندگی میں ایک ہی دفعہ اور ایک ہی انسیڈنٹ تھا جس میں بلی ہوئی تھی. اور جب میں بلی ہوئی تھی اسکول میں تو مجھے اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ مجھے ہماری ہیڈ گرل ہوتی تھیں, تو میں ان کے پاس گئی تھی اور میں نے ان کو جا کے وہ سارا انسیڈنٹ ایکسپلین کیا تھا, اور پھر انہوں نے جا کے میری جو بلی تھی ان سے بات کی تھی اور انہوں نے پھر اس سے کہا کہ مجھے سوری بولے. تو اس دن میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ کیونکہ وہ سب کے ساتھ اتنی اچھی تھیں اور وہ سب کو اسپیس دیتی تھیں, تو میرے میں اتنی ہمت ہوئی کہ میں جا کے ان سے بات کر سکوں. اگر وہ ایسی نہ ہوتی تو شاید میں وہ بات کبھی انہیں بتا نہ سکتی اور وہ بلینگ کا سلسلہ وہاں رک نہ پاتا. تو وہ جو ایک انوائرمنٹ انہوں نے اسکول میں کریٹ کیا تھا, ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ اور ایک جو کمفرٹ انہوں نے دے رکھی تھی, اس کمفرٹ نے مجھے ریئلائز کرایا کہ آپ باسی ہو کے علیحدہ رہ کے پراسپر نہیں کر پاتے. واہ, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو قریب آنے دینا چاہیے. چلنا پڑتا ہے. بہت اچھا, ویری ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ مہمان آتے رہتے ہیں, مگر اتنے ینگ جو اور ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ ینگ کم آئے ہوں گے نا. لیکن اب آپ کے جو ایشوز ہیں, آپ کی جنریشن کے, آپ کی ایج کے جو مسائل ہیں, یہ بھی ایک پوری 7-8-10 کروڑ لوگ ہوں گے, بچے ہوں گے جو اسے سیکھیں گے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے زہا, جو مجھے کہہ لینے دو, کہ یہ جو بات آپ کو 3rd گریڈ میں اور 4th گریڈ میں سمجھ میں آ گئی, یہ بعض اوقات تو 80 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ اپنی ذات کے گرد گھومتے گھومتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لوگوں کو قریب ہی نہیں آنے دیتے نا. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اتنی ارلی ایج میں اس کی ریئلائزیشن ہوئی. کوئی کسی چیز پہ گلٹ رہتا ہے؟ گلٹ نانی کے ساتھ تھوڑا زیادہ ٹائم اسپینڈ کر لیتی, میں ان سے بہت اٹیچ تھی, تو مجھے یہ اس چیز کا گلٹ رہتا ہے کہ زیادہ ٹائم ہوتا تو اچھا ہوتا. مطلب گلٹ تو خیر نہیں, ریگریٹ ہی کہہ لے اس کو بھی, لیکن ہاں مجھے نانو بہت یاد آتی ہیں, تو مجھے ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر لیتی. یا میں نے جو ٹائم ویسٹ کر دیا ان کے پاس نہ رہ کے, کیونکہ وہ بہت بیمار ہو گئی تھی obviously اپنے آخری ڈیز میں, تو مجھے اس چیز کا بہت گلٹ ہوتا ہے کہ میں شاید obviously I was a kid, تو میں کھیلنے کودنے میں بھی تھی, تو اگر میں وہ ٹائم وہاں نہ ویسٹ کرتی اور نانوں کے پاس رک جاتی تو آج شاید میرے پاس زیادہ میموریز ہوتی ہیں ٹو چیریش. کون سی بات نانوں کی جیسے کہتے ہیں سب سے زیادہ یاد آتی ہو؟ نانو اور میری بہت نوک جھوک ہوتی تھی, تو وہ مجھے وہ ان کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھی اور ان کا انکنڈیشنل پیار تھا میرے لیے, وہ بہت یاد آتا تھا. انہیں کچھ برا ہی نہیں لگتا تھا, میں نانوں کو جو مرضی کہہ لوں, ان کی میری دوستی بہت تھی, جو مرضی کہہ لوں, جو مرضی مطلب بول دوں, لڑ بھی لوں, تو انہوں نے منانا, انہوں نے میرا خیال بھی کرنا, پھر میں نے ان کا خیال کرنا, تو وہ بہت اچھی دوستی تھی میری. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کچھ برا نہیں لگتا تھا انہیں, یہ جو ریئلائزیشن ہے بڑا کمال کی ریئلائزیشن ہے آپ کی, اور آبزرویشن بھی ہے, تجربہ بھی ہے آپ کا, مگر بہت سارے لوگوں کو نہیں اندازہ ہوتا. ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر تھے, رائٹر تھے, شارٹ سٹوری رائٹر تھے, پلے رائٹ تھے, اشفاق احمد ان کا نام تھا. آپ نے نام سنا ہوگا کہیں, اشفاق احمد اور بانو قدسیہ صاحبہ کا. تو اشفاق صاحب کا ایک جملہ ہے کہ محبوب کون ہوتا ہے کہ جس کی نہ بھی ہاں لگے. یہ بالکل وہی رویہ ہے نا, جو کسی بھی بات پہ خفا نہ ہوتا اور ناراض نہ ہوتا نا, ہنس دے. گریٹ.
تو یہ فرمائیے ہیپیسٹ مومنٹ. ابھی میں ریسنٹلی سیٹ پہ تھی تو کسی نے بولا کہ آپ کی امی نے آپ کی بہت اچھی تربیت کی ہے, تو وہ میرے لیے کافی ہیپی چیز تھی. وہ دیٹ میڈ می ریئلی پراؤڈ. آبویسلی آپ کے پیرنٹس کا نام اور آپ کے پیرنٹس کو عزت ملے, ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے بیکاز آف یو, تو وہ تو آئی تھنک ہر بندے کے لیے ایک بہت بڑی اچھی تم نے فون کر کے بتایا ممی کو یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اب وہ سنیں گے. چلو کہ سب سے بٹر مومنٹ. بٹر مومنٹ تو نہیں پتا, بٹر جملہ یاد ہے. تو کسی نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم نہیں کر سکتی, تو وہ میرے دماغ میں پھنس گیا تھا. یعنی کہ آپ اداکاری نہیں کر سکتی, میں اداکاری نہیں کر سکتی, یا میں کوئی بھی کام کسی بھی چیز کو لے کے تم یہ کر نہیں سکتی, تم کچھ نہیں کر سکتی کسی کام کو, کسی بھی کام کو ان اینی سینس. وہ اداکاری سے ریلیٹڈ نہیں تھا کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتی, تم سے ہوگا نہیں. تو وہ میرے دماغ میں پھنس گیا تھا. تو وہ آج پھر وہ میں نے کر کے دکھایا کہ یہ دیکھا ایسی ہی تیسی, آپ دیکھو. تو یہ بیٹر چیز تھی. جنہوں نے کہا تھا پھر ان کے سامنے جو بھی کام تھا جب آپ نے وہ کیا تو اس وقت ان کی کیا رائے تھی؟ کیا آپ نے ان سے کہا, یا ہوتا نا کہ بندہ کبھی چاہتا ہے کہ اچھا چلو اس کو پتہ تو لگے؟ میں ان کے پاس وہ لے کے گئی اور میں نے کہا یہ دیکھیں آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ میں یہ نہیں کر سکتی, میں نے کر لیا. پھر آئندہ کسی کو یہ نہ کہنا کہ آپ سے ہوگا نہیں, کیونکہ وہ آپ کو کر کے دکھا دے گا. تو یہ میں نے کہا تھا. اور ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ ان کا وہ شرمندہ ہو گئے تھے, بہت شرمندہ ہو گئے تھے. وہ مجھ سے بڑے تھے تو وہ بہت شرمندہ ہو گئے تھے اس بات کو لے کے, کیونکہ پھر میں obviously آپ بڑوں سے بدتمیزی تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ ضرور جا کے انہیں یہ تو کہہ سکتے ہو نا کہ یہ دیکھیں آپ نے مجھے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ میں نے کر لیا. یہ جو جملے ہوتے ہیں نا, یہ میں سوال پوچھتا بھی اسی لیے ہوں, یہ بعض اوقات بڑی آپ کو نا توانائی دیتے ہیں, بہت انرجی دیتے ہیں نا. اور شاید عام حالات میں آپ بہت سارے کام نہ کریں مگر شکریہ ان جملوں کا, ان کی وجہ سے کر جاتے ہیں. میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کبھی کوئی بری چیز ہو تو میں اس کو دل پہ نہیں لگاتی, میں اس کو اپنی ڈرائیونگ فورس بنا لیتی ہوں. بہت اچھی بات کی. اور یہ جو پوچھتے ہیں نا لوگ بعض اوقات کہ پازیٹیوٹی, ہم کہتے ہیں پازیٹیو ہوں, تو لوگ پوچھتے ہیں جی پازیٹیوٹی کیا ہے؟ وہ یہی پازیٹیوٹی ہے کہ آپ نیگیٹو بات سے بھی, نیگیٹو ایکشن سے بھی آپ ایک پازیٹیو ریئیکشن لے آئیں. بالکل. زوہا توقیر کی یہ جو مختصر سی زندگی ابھی تک گزری ہے ماشاءاللہ, اور اب تک کا سب سے غمگین اداس کر دینے والا لمحہ؟ دو چیزیں ہیں, میرے والد صاحب کا انتقال اور میری نانی کا انتقال. اچھا, وہ دونوں بہت اداس کر دیتے ہیں. ابو تو خیر آپ کے بہت ہی چھوٹی تھی اس وقت, جی, اور نانی جو تھی ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً اب سے 2016 میں ہوا. ہاں 2016 میں. تو اب تو 10 سال ہو گئے. اب سے 10 سال ہو گئے نا. تب بھی آپ چھوٹے تھے نا بہت؟ 8 سال کی تھی میں. 8 سال کی تھی. آخری کیا بات ہوئی تھی نانو سے آپ؟ میں ان کی دوائی اور ان چیزوں کا خیال بھی کرتی تھی, تو میری ذمہ داری لگی ہوئی تھی. تو میں ان کو بس میرا ان سے آخری جو مکالمہ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہی تھی کہ نانو پلیز کھا لینا دوائی. وہ کہتی تھی کہ بیٹا مجھے نہیں کھانی. وہ کہتی مجھے لگ رہا ہے میں ہاسپٹل جاؤں گی نا تو میں واپس نہیں آؤں گی. تو وہ سچ ہو گیا کہ وہ ہاسپٹل گئی اور پھر وہاں سے واپس نہیں آئے. اللہ تعالیٰ آپ کی نانو کو اور آپ کے والد